مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ میرے اوپر کون سا کیس ہے جو مجھے خوف زدہ ہوں میں عدالت میں جانے کے لیے؟ کیا میں دہشت گرد ہوں؟ 40 دہشت گردی کے کیسز ہیں. آج پتا چلا کہ اسلام آباد میں میرے اوپر کچھ 30 یا 40 کیسز کر دیے. 15 کیسز ایک دن میں کیے ہیں. کبھی سنا ہے کسی کے اوپر، کسی لیڈر کے 15 کیسز ایک ہی دن میں میرے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی؟ میں یہاں بیٹھا ہوں لاہور میں، مظاہرہ ہوتا ہے اسلام آباد میں، 3 دہشت گردی کے پرچے کاٹ جاتے ہیں میرے. وہ بیچارہ ذلے شاہ کو یہ ظلم کر کے تشدد کر کے اس کو مارتے ہیں، 302 مرڈر کا پرچہ میرے پہ کٹ جاتا ہے. اس لیے لوگ یہاں باہر بیٹھے ہیں، کسی کو اعتماد نہیں ہے. یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے یہ کوئی قانون کے مطابق تو کچھ چیز کوئی کر ہی نہیں رہی. کون سی چیز کر رہے ہیں قانون کے مطابق؟ یہ تو سارا جنگل کا قانون ہے یہاں. تو لوگ خوف زدہ ہیں کہ یہاں سے اٹھا کے لے گئے تو قتل کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے تو پہلے قتل کرنے کی کوشش کی ہے. یہی تو لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے مجھے پورا ٹریپ کر لیا تھا کہ اللہ نے نام، اللہ کا کرم تھا کہ گولیاں نیچے لگی کیونکہ اس کا ہاتھ لڑکے کا اوپر آ گیا، جو نوجوان ابتسام جو ہیرو تھا. کبھی بھی کوئی کسی کے بندوق کو پبلک میں بھاگ جاتے ہیں لوگ، اس نے جا کے اس کو پکڑا، اس سے بجائے اوپر گولیاں لگنے کے وہ نیچے لگی، بچ گئے ہم. تو انہوں نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی. پھر سیبوٹاج کیا، جو رزلٹ تھا، جو جی آئی ٹی کا رزلٹ تھا وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سیبوٹاج کیا. جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ لوگ آج کیوں یہاں زمان پاک کے باہر بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ ان کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. ان کو ہمارے اس ملک کے انصاف کے نظام پہ کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کبھی کسی کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی کسی کو. اب میں انہوں نے کہا جناب میرے اوپر 2 پرچے کاٹ دیے کہ میں وہاں جب جوڈیشل کمپلیکس میں گیا، انہوں نے کہا جناب بڑے لوگوں کے ساتھ آ گیا، وہ دروازہ ٹوٹ گیا. جھوٹ. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی لوگ نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے ناکے لگا کے سارے لوگوں کو پیچھے رکھ دیا. اتنی پولیس اور رینجرز تھے اس دن. تو جب پاس پہنچا وہاں تو لوگ ویسے، جب سب کو پتا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو لوگ آنا شروع ہو گئے. انہوں نے ان کو اشتعال دلوایا، ٹیئر گیس، ہمارے پاس ایویڈنس ہے ساری، ٹیئر گیسنگ شیلیں کی. قریب جا کے پولیس پتھر مار رہی ہے لوگوں کو. اس کے باوجود 40 منٹ میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں جوڈیشل کمپلیکس، اور وہاں اشتعال دیا جاتا ہے لوگوں کو. جو پولیس نے حرکتیں کی اور پیچھے نامعلوم افراد سے جو کروا رہے تھے، ان سے پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ٹریپ کر کے عمران خان کو وہاں مرواؤ. لیکن میرے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹ گئے. اب میں کل جاتا ہوں اسلام آباد میں، پھر عدالت میں، ہائی کورٹ جاتا ہوں. ہائی کورٹ جدھر میں آگے نکلتا، ہائی کورٹ میں جاتا ہوں خود، کیونکہ وہاں ہم کسی کو نہیں لے کے جاتے. جو لوگ میرے ساتھ تھوڑے بہت آئے تھے وہ وہاں کھڑے ہو جاتے. اب آپ وہاں صحافی کھڑے تھے، ایک الجزیرہ کا صحافی تھا، اس کی رپورٹ دیکھ. ہمارے ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک دم نامعلوم افراد شلوار قمیض کے اندر ڈنڈے پکڑے ہوئے تحریک انصاف کے کلرز کے ساتھ، تاکہ لگے تحریک انصاف کے لوگ ہیں. اور وہ ان لوگوں کو ڈنڈے مار کے اور پکڑ کے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے. اب مجھے بتائیں کیا غلط کام کیا تھا؟ کوئی کچھ بھی نہیں، آرام سے کھڑے ہیں. اور پھر سے میری بات نہیں مانتے. الجزیرہ رپورٹر کی پوری سٹیٹمنٹ ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا کیا انہوں نے. اور صرف پکڑتے نہیں ہیں، جب میری گاڑی گزری ہوتی ہے تو جو اس گاڑی کو مار کے ڈنڈوں سے شیشہ توڑ دیتے. آپ بتائیں کیا ہم نے کیا غلط کیا تھا؟ میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے. جو الیکشن نہیں چاہتے، یہ لوگ جو یہ نامعلوم افراد اور یہ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں، یہ کوئی الیکشن نہیں چاہتا، اس لیے انتشار چاہتے ہیں. اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. یہاں زمان پاک میں وہ نامعلوم افراد آتے ہیں، کوئی یہاں سے جا رہا ہے کوئی چیزیں لینے کے لیے، وہاں سے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں جا کے تشدد کرتے ہیں. جو لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، میں وہ نوجوانوں کو ملا 30-40 چھٹ کے آئے، جو انہوں نے کہانیاں سنائی کہ پکڑ کے ان کو مارنا، ایک ایک کو پکڑ کے مارنا، پتہ نہیں ان سے کیا انفارمیشن لے رہے. وہ جو میرا خنسامہ پکڑ کے لے گئے ابھی تک، وہ بیچارہ سفیر، وہ یعنی غریب آدمی، یعنی وہ ایک
اپنے بیوی بچے پالنے کے لیے وہ بیچارہ کمائی کرنے والا آدمی، اس کو دیکھنے والا ہے، وہ کمزور سا آدمی، اس کو پہلے یہاں مارا، اس کو وہاں لے گئے اور اسے پوچھ کہہ رہے ہیں عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے، عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے۔ وہ جب اس کو پکڑ کے لے کے گئے شہباز گل کو، اس سے پوچھے جی بتائیں عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے۔ میرے 2 نوکروں کو انہوں نے پے رول پہ رکھ لیا تھا، جب میں پرائم منسٹر تھا ایجنسیز نے ان کو پے رول پہ رکھ لیا تھا۔ تو یہ جو کھانا کیا کھاتا ہے، کیا کسی کو شک نہیں پڑے گا کہ آپ کو کیا انٹرسٹ ہے اسے کھانے سے؟ زہر دینے کا پروگرام ہے، کیونکہ یہ جو شہباز شریف کے 4 لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور جو گواہ تھے اور ڈاکٹر رضوان کو، تو ساروں کو ہارٹ اٹیک ہوا، یہ کیسے ہوا ہے؟ تو یہ کھانا کیا کھاتے ہیں، وہ سفیر کو رکھا ہوا ہے جی کھانا کیا کھاتا ہے عمران خان۔ میں جو اس پہ جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں، اس سے معاشرے میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ اس سے بالکل یہ نہ سمجھیں کہ لوگ ڈر جائیں گے۔ سوشل میڈیا کی آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ یہ جو بچوں کو پکڑ کے لے گئے اور اغوا کر گئے اظہر مشوانی کو، اس کا پتہ نہیں ہے۔ پھر حسان نیازی سے جو کیا ہے، اس کو کبھی یہاں پکڑ ادھر سے بیل لیتا ہے، اس اٹھا کے پھر ایک اور کیس کر دیتے ہیں، وہ کیس سے بیل لیتا ہے، پکڑ کے کوئٹہ بھیج دیتے، کوئٹہ سے بیل لیتا ہے، یہاں آتا ہے، اس کو اب کراچی لے گئے، اب کراچی سے پتہ چلتا ہے جی اس کو پشاور لے گئے۔ یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں کسی جمہوریت میں، اور ہماری بتائیں، میرے 3.5 سال میں بتائیں کبھی کسی سے ایسے ہوا ہے؟ ان کی 30 سال سے چوریاں تھیں، 95% کیسز ان کے پرانے تھے۔ ہمارے تو صرف دو بڑے کیسز ہوئے تھے شہباز شریف کے، ایک اس کا 16 ارب کا پکڑا گیا تھا، وہ مقصود چپڑاسی والا جس بیچارے کو کیسے مارا ہے، اور دوسرا تھا اس کا ٹی ٹی کیس، جو یہ پاپڑ والوں کے ذریعے پیسے بنا رہے تھے اس کی فیملی۔ ہمارا تو اور کوئی کیس ہی نہیں تھا۔ کتنے ہم نے کیسز کیے ان کے، کتنے ہم نے ان کے اوپر دہشت گردی کے کیسز کیے۔ تو یہ جو ہمارے اوپر کیسز کر رہے ہیں، مجھے بتائیں اس کی کبھی کسی جمہوریت میں کوئی مثال ہے؟ اور مجھے سب سے افسوس کیا ہے کہ ان کے پیچھے پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں، اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ قوم ان کی وجہ سے آپ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا؟ اور کیا یہ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ میرے ٹویٹر کے اوپر تقریباً 1 کروڑ کوئی 70 یا 80 لاکھ فالوور ہے۔ کیا میں ان کو کنٹرول کرتا ہوں؟ مجھے پتہ ہے وہ کون ہے۔ کیا کسی کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے؟ اگر پرو پی ٹی آئی بھی ہے، اس کو وہ آزاد لوگ ہیں، ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور باہر پاکستانی بیٹھا ہے، 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے، کیا وہ کنٹرول میں ہے کسی کے؟ تو بجائے یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح لائن پہ لگانے کے لیے، آپ کو چاہیے پوچھیں کہ کیوں تنقید کر رہے ہیں۔ تنقید ایک معاشرے میں جب آپ ختم کرتے ہیں، معاشرہ مر جاتا ہے۔ معاشرے چلتے ہیں جب ایک معاشرے کے اندر اجازت، جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کے اندر تنقید ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ میں نہیں تنقید ہوتی۔ ڈکٹیٹرشپ کا حال دیکھ لیں، جو ڈکٹیٹرشپ فرینکو نے لے کے آیا اسپین میں، تو سارا اسپین پیچھے رہ گیا، سارا ویسٹرن یورپ آگے نکل گیا۔ ڈکٹیٹرشپس اگر اتنی اچھی ہوتی ہیں تو آج یہ ساری دنیا کی جمہوریت خوشحال نہ ہوتی، کیونکہ وہاں تنقید ہوتی ہے۔ تنقید سے آپ اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں، آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ساری قوم کدھر کھڑی ہو گئی جا کے، آپ کو پتہ چل رہا ہے، ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ جو مینار پاکستان میں کیا کیا، وہ پولیس سے پوچھیں جی یہ کیا کریں گے، جی اوپر سے حکم ہے۔ جدھر ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی پیچھے سے ہمیں حکم آیا ہے۔ تو حکم آیا کہ جناب جلسے کی ہم نے اجازت دی عدلیہ کے ذریعے، عدلیہ نے اجازت دی، 3 دن ملے وہ جلسے کی ساری پریپریشن کرنے کے لیے۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں مینار پاکستان کے جلسے پہ لاہور کو باہر سے بھی سیل کر دیا اور لاہور کو اندر سے بھی سیل کر دیا، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ جلسہ فیل کروانے کے لیے جو کوششیں کی گئیں، یہ تو اب اسی سے ہی آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ اگر آپ نے اتنا زور لگا کے جلسہ فیل کرنے کی کوشش کی، تو وہ جو لاکھوں لوگ وہاں پہنچ گئے، وہ آپ کو کیا میسج دینے آئے تھے؟ وہ دینے یہ میسج آئے کہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں، اپنی بھی تباہی کر رہے ہیں، ملک کی بھی تباہی کر رہے ہیں ساتھ۔ خدا کے واسطے آنکھیں کھولے اپنی، یہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں، یہ اس ملک کی تباہی ہے۔
اور اس لیے بجائے یہ ہمارے سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھانا، یہ ملک کی فیوچر ہے، بجائے یہ پولیٹیکل ورکر جو کہ یہ سارا اپنا ٹائم دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو ورکرز کو اٹھا کے جیل میں ڈالتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی فیملیز کا کیا بنتا ہے؟ یہ کئی ڈیلی ورکرز ہیں، ان میں سے یہ نظریاتی لوگ ہیں، پیسے والے نہیں ہیں، یہ ایک جذبے کے جنون کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو پکڑ کے 2 ہفتے 3 ہفتے بند کر دیتے ہیں، سوچا ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور اس سے آپ اچیو کیا کر رہے ہیں؟ تو میں اس پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کر رہے ہیں، اور یہ جو سارا ملک کو ان چوروں کو بچانے کے لیے ساری پالیسیز بن رہی ہیں، یہ اس ملک میں نفرتیں پھیلا رہی ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے۔ ابھی تک تو ہم جلسہ کرتے ہیں، پرامن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ہر جگہ عمران خان کہتا ہے کہ ہم نے قانون کے بیچ میں رہنا ہے، ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی تصادم نہیں کرنا، ہر جگہ اپنے لوگوں کو روکتا ہوں جو انہوں نے ظلم کیا لوگوں کے اوپر، جس طرح مارا، جس طرح ذلِ شاہ کا قتل کیا، جو غصہ تھا سارا یہاں، بار بار کہتا رہا کہ کنٹرول کرو، بار بار قرآن کی ان کو وہ بتاتا ہوں کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے مشکل وقت پہ صبر کرنا، ان کو میں درس دیتا ہوں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی طرح آپ چلتے رہے، یہ آپ کے سب کے ہاتھ سے گیم نکلنے والی ہے، یہ ادھر تک پہنچ جائے گی، آپ کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے۔ اور اس لیے میں آخری بات پہ آتا ہوں کہ دیکھیں، آج پھر ہمیں خبر ہے کہ 30-40 عورتیں زخمی ہوئی ہیں آٹے دینے کے اوپر، اور اب تک 8 عورتیں مر چکی ہیں یا لوگ مر چکے ہیں آٹے کے ڈسٹریبیوشن میں۔ دیکھیں، کوئی کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے حالات ہیں کیا؟ کرونا کے دوران جب لاک ڈاؤن ساری دنیا میں لگا اور نچلا طبقہ پس کیا، ہم نے تب 14,000 روپے ڈسٹریبیوٹ کیا۔ کبھی آپ نے اس طرح کا سین دیکھا تھا؟ کس طرح ہم نے ان کی عزت نفس اس کو بچایا۔ ہم نے خواتین کو بلایا سکولز کے اندر، پرامن طریقے سے وہ بیٹھی، وہاں بیٹھ کے ان کو باقاعدہ ان کے بینک اکاؤنٹس کھول کے ان کو چیکس دیے تاکہ ان ذلیل نہ ہوں، سڑکوں کے اوپر لائنیں میل میل کی لائنیں نہ لگے، یہ اس طرح آٹے کی بوری اٹھاتے نقصان نہ ہو، انجریز نہ ہو، زخمی نہ ہو۔ ہم نے اس لیے کوشش کی کہ ان کی عزت بھی محفوظ رہے اور ان کو جو ضرورت ہے پیسے کی وہ بھی مل جائے۔ پہلے تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان کو سوائے پبلسٹی کے، یہ صرف اور صرف چیپ پبلسٹی کے لیے، اس سے زیادہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے معاشرے کی۔ دوسری بات یہ کہ کیا ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ جس طرح کی 11 مہینے میں تباہی مچی ہے اس ملک کے اندر، یعنی جس طرح کی مہنگائی آئی ہے اس ملک میں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں آئی، اور پھر ساتھ ساتھ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، جو آگے حالات ہیں وہ مزید اور بگڑتے جا رہے ہیں۔ آگے IMF کا سمجھوتا ہونے نہیں لگا، وہ ہونے اس لیے لگا کہ اگر ان کی کنڈیشنز مانتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ آگے مہنگائی اتنی زیادہ ہے، یہ عوام برداشت نہیں کرے گی۔ کنڈیشنز نہیں مانتے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، دونوں طرف پھنس گئے ہیں جا کے۔ اور کیا سب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا، ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے، اور یہ مزید جو معاملہ بگڑے گا، اور یہ جو لوگوں کے جو ہمارا عام کم از کم 10 کروڑ پاکستانی ہیں جن کی اس وقت زندگیاں مشکل میں پڑتی جا رہی ہیں، جو سب سے نچلا طبقہ ہے، تو کیا اندازہ ہے کہ یہ کیسے گزارا ہوگا، آگے کیا ہمارے پاس راستہ کیا ہے اس سے نکلنے کا؟ تو میں اس لیے آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، ایسا وقت ہے کہ ہم سب کو اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ میں کبھی اپنی قوم کو نہیں کہوں گا کہ آپ نے کسی قسم کا تصادم کرنا، لیکن اس وقت آپ نے اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے میں اپنے وکلا کو کہتا ہوں کہ اگر وکیلوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کو کام نہیں کرنے دے رہے، میرے جو وکیل ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے، اگر وکیل کام نہیں کر سکتے، اور پھر میڈیا کو میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا یا میڈیا سے جو کیا ہے، جو انہوں نے ارشد شریف اور ان سب لوگوں سے کیا ہے، اگر میڈیا والے لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے، اگر میڈیا ہاؤسز جس طرح بول کو بند کر دیتے،
جب ہماری عمران خان کی کوریج نہیں آئی تو کیا فرق پڑتا؟ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. لیکن آپ میڈیا ہاؤسز کے اوپر یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر کر رہے ہیں، کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے کہ میڈیا اور جرنلسٹ اس کے اوپر اپنی آواز کیوں نہیں بلند کر رہے؟ اور کیوں نہیں کہ یہاں ٹاپ صحافی جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی جمہوریت خطرے میں، کیونکہ اگر آزادی رائے ختم ہوگی، جمہوریت گئی، تو وہ کیوں نہیں آواز بلند کر رہے؟ اور میں وکلا کو آخر میں کہتا ہوں کہ کل ایک بہت تکڑی سپریم کورٹ بار کے اندر لائرز کنونشن ہے، اس کے اندر وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح اس میں شرکت کریں، کیونکہ یہ جو اب جو تقسیم کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو، اس کے لیے پاکستان کے وکلا کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ آپ کا کام رول آف لا ہے. رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان کی لیگل کمیونٹی کا کام ہے. تو کبھی بھی ہمارا رول آف لا یا ہمارا جو انصاف کا نظام ہے، یہ کبھی بھی اتنا زیادہ خطرے میں نہیں جو آج ہے. تو میں سب وکلا کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ متحد ہوں، اور یہ جو اگر بیرسٹر حسان سے کر سکتے ہیں، کسی سے بھی کر سکتے ہیں. اور اگر سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اس طرح اٹھا رہے ہیں وارنٹ کے بغیر، نامعلوم لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو کدھر گئی پاکستان کی وکلا جرنلسٹ کمیونٹی؟ اور ہیومن رائٹس کو کیوں نہیں ہم جو ہیومن رائٹس کے آج تک آواز بلند کرتے ہیں، کیوں نہیں ان کو یہ نظر آ رہا؟ اور جب تک کہ ہم اس سب ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، یہ بڑھتے جائیں گے. اور میں آخر میں پھر اپنے نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کورس کریکشن کرنے کا ضرورت ہے. ابھی بھی راستہ درست کر لیں، کیونکہ یہ جو راستہ آپ نے پکڑا ہوا نا کہ خوف پھیلانے کا اور ڈرانے کا، دھمکانے کا، یہ بیک فائر کر رہا ہے. اس سے کوئی نہیں ڈر رہا، بلکہ لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اور یہ حل نہیں ہے، حل صرف ایک ہی ہے، صاف اور شفاف الیکشن. شکریہ.